اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13 سے 17 تک آج ہم انشاءاللہ ان کا مطالعہ کریں گے۔ آیت نمبر 13 اور 14 میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ، ہر انسان، اور ہر انسان جو ہے الزمناہ، ہم نے اس کو چپکا دی ہے یا ہم نے لٹکا دی ہے، طائرہ، اس کی بدشگونی، فی عنقہ، اس کی گردن سے، اس کے گلے سے ہم نے لٹکا دی ہے اس کی بدشگونی۔ طائر اصل میں پرندے کو کہتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، کیونکہ عرب میں ایک رواج تھا، وہاں فال نکالتے تھے پرندوں کے ذریعے، اس لیے لفظ جو ہے یہ استعمال ہونے لگا بدشگونی کے لیے، نحوست کے لیے۔ لیکن یہاں یہ لفظ آیا ہے دونوں معنوں میں، یہ اچھا شگون لینے کے معنی میں بھی اور بدشگونی کے معنی میں بھی، خوش بختی کے معنی میں بھی اور بدبختی کے معنی میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ ہر انسان کی گردن سے ہم نے لٹکا دی ہے اس کے نصیب، اس کی تقدیر، یا اس کا شگون، اچھا شگون یا برا شگون، یا اس کی بدبختی یا خوش بختی، اس کی خوش قسمتی یا بد قسمتی ہم نے اس کے گلے سے لٹکا دی ہے۔ ہوتا کیا تھا کہ عرب لوگ جو تھے دوسری مشرک قوموں کی طرح ان کے اندر بھی یہ چیز بہت زیادہ سرایت کر گئی تھی کہ یہ شگون لینے میں بہت آگے تھے۔ یہ دیکھتے تھے کوئی سفر کے لیے چلا تو سامنے سے بلی نے راستہ کاٹا تو بہت پریشان ہو جاتے تھے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ فلاں جانور نے بولا شام کے وقت، اذان دی مرغ نے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ لومڑی کا چیخنا یا چلانا یا اس قسم کی چیزیں یہ بہت زیادہ عام تھی ان کے اندر، بلکہ آج تک چلی آ رہی ہے۔ ابھی تک ان سپرسٹیشن سے ہماری جان نہیں چھڑی، ہم اب تک ان چیزوں پر بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ آج تک ہمارا یہ طریقہ ہے، شادی کے موقع پہ ہم تاریخ مقرر کرنے کے لیے بہت زیادہ جتن کرتے ہیں کہ فلاں تاریخ اچھی ہے۔ کسی کی شادی ناکام ہوگی، ہاں اس کی تو ڈیٹ ہی الگ تھی، اس نے تو غلط ڈیٹ پہ شادی کر لی تھی، ہاں یہ پیپر دینے چلا تھا تو سامنے سے فلاں آدمی آیا، اس کی وجہ سے اس کا پیپر خراب ہو گیا۔ یہ فلاں جگہ جا رہا تھا ٹیسٹ دینے کے لیے، جو کامیاب نہیں ہوا تو فلاں وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے آپ اپنی ناکامیابیوں کے جو اسباب تلاش کرتے ہو باہر کی دنیا میں، یہ باہر نہیں، یہ آپ کی گردن میں ہے۔ یہ باہر کی دنیا میں آپ تلاش کہاں کرتے ہو؟ اپنے اندر جھانک کر دیکھو، اپنے ایمان کا جائزہ لو، اپنے اعمال کا جائزہ لو۔ یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں، اور آپ الزام تھوپ دیتے ہو کسی اور چیز پہ کہ فلاں چیز کی وجہ سے ایسا ہوا، فلاں چیز کی وجہ سے ایسا ہوا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارا اندر کا سب ہے، جو بھی ہے تمہارے پاس ہے۔ اگر تم نے محنت کی، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اگر تمہارے اعمال اچھے ہیں، ایک حدیث پاک کی روشنی میں، ایک نہیں بلکہ کئی احادیث اس سلسلے میں اس کی گواہی دیتی ہیں کہ یہ جو بارشیں رک جاتی ہیں، جیسے آج بھی قحط سالی کا زمانہ ہے، بارشیں رک جاتی ہیں یا وبائیں پھوٹتی ہیں یا حادثاتی اموات کثرت سے ہو جاتی ہیں، یا اس قسم کے کچھ اور چیز جو پریشانیاں آ جاتی ہیں انسان پہ، اس کی وجوہات جو بتائی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے،
ہمارے اعمال اس کے لیے ذمہ دار ٹھہرے ہیں کہ تمہارے اعمال ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، فلاں کام کرو گے تو وبائیں ٹوٹیں گی، فلاں کام زنا عام ہوگا تو کیا ہوگا، کس کس قسم کی بیماریاں وجود میں آئیں گی جن کے نام تک تمہارے اسلاف نہیں جانتے تھے، فلاں چیز کام عام ہو جائے گی، اس کی وجہ سے یہ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، اس میں کسی کا ہم کسی چیز کو دوش نہیں دے سکتے۔ جیسے کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، جب میں کہتا ہوں یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دے۔ ہم آج جب شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا حال دیکھ، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے، تو حکم ہوتا ہے تم اپنا نامہ اعمال دیکھو، باہر کی چیزوں کو کہاں دیکھتے ہو، اپنے نامہ اعمال کو دیکھو۔ تو یہ چیزیں جو یہ آیت کریمہ ہے یہ ہماری اس چیز کو صاف کر دیتی ہے کہ ہمیں اپنی ناکامیابیوں کی جو ہے وہ اسباب باہر تلاش نہیں کرنے، اپنے اندر تلاش کرنے۔ اسی لیے ایک حدیث پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلک من قال ہلک الناس او کما قال علیہ السلام، یعنی وہ شخص ہلاک ہو گیا جس نے یہ کہا کہ لوگ ہلاک ہو گئے، یعنی جو باہر کی دنیا کے بارے میں سوچتا ہے کہ فلاں دیکھو جی آج ایسا معاشرہ ہے، ہمارے گاؤں میں فلاں چیز ختم ہو گئی، اب فلاں چیز میں یہ ہو رہا ہے، بہت زیادہ معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، ہم سب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، مثلا وہیں کافر لائق ہوئی، آج میں یہ پیٹ تباہ سے برباد ہوئی، سائن جوان گئے تباہ، ہمارے جوان تباہ ہوئے، یہ ہوا وہ ہوا۔ تو پیارے نبی نے فرمایا وہ شخص ہلاک ہو گیا جو کہتا ہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ وہ یہاں پہلا سٹیپ آتا ہے اپنے آپ کو دیکھو کہ میری وجہ سے جو مصیبت آ رہی ہے میری وجہ سے آ رہی ہے، پہلا سٹیپ یہ ہے کہ میں اپنی اصلاح کروں، بجائے اس کے کہ میں کسی کو دوش دوں کہ فلاں جوان تباہ ہو گئے، وہ ہو گئے تباہ، یہ گاؤں تباہ ہو گئے، یہ شہر تباہ ہو گیا، یہاں کی جو عادات ہیں، یہاں کی فلاں چیزیں جو ہے خراب ہو گئی ہیں۔ ہمیں پہلا اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہم ٹھیک ہو جائیں گے، ایک کام تو ہو گیا کہ ہم ٹھیک ہو گئے، اب دوسرا سٹیپ ہوگا دوسرا بھی ٹھیک ہوگا۔ تو فرمایا جا رہا ہے یہاں اس آیت کریمہ میں، یہ بڑی ساری آیات اہم ہیں لیکن اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک ہمارے ذہنوں سے یہ چیز نہیں نکلی ہے۔ یہ شگون لینا وہ ایک مشہور حکایت ہے، پہلے بھی میں بہت پہلے کہیں بیان کر چکا ہوں، یہ کہ ایک بادشاہ جو تھا وہ جا رہا تھا شکار، اس کے اپنے ساتھی بھی تھے، وہ جا رہا تھا تو سامنے سے ایک ایسا شخص آیا جسے وہ کہتے تھے کہ یہ نیچ شخص ہے، کم ذات کا شخص ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے اگر اس قسم کا آدمی آگے سے آ جائے تو دن بڑا برا گزرے گا، یعنی اچھا اس کا سامنے سے آنا نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ سامنے سے آ گیا، اس نے حکم کیا کارندوں کو اس کو جیل میں بند کر دو، اس کو بند کر دیا گیا۔ اب یہ چلا گیا شکار کو، تو ایسا ہوا کہ اس دن اسے بہت شکار ملا، اس کا دن بہت اچھا گزرا۔ یہ سب شام کو جب واپس آ گیا کافی شکار لے کے اور خوش، اس نے کہا یار اس کو ہم نے بند کر دیا، کچھ غلطی ہم نے کر دیا، ہمارا تو دن اچھا گزرا، اس کو لاؤ۔ اگلی صبح دربار میں اس کو پیش کر دیا گیا اور اس کو کچھ دیا گیا کہ اب یہ لے لو، آپ کو ہم نے بند کر دیا تو ہمارا تو بڑا اچھا دن نکلا، چھوڑ دو اس کو، چلے جاؤ گھر، یہ دے دو اس کو، فلاں چیز دے دو، کچھ انعام دیا ہوگا۔ اس نے کہا میں جان کی پناہ چاہتا ہوں، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ہاں آپ کو جان کی پناہ بتاؤ۔ کہا حضرت میں بھی ایک کام کے لیے گھر سے نکلا تھا اور آپ بھی ایک کام کے لیے گھر سے نکلے تھے، آپ کے سامنے سے میں آ گیا، آپ کا دن بڑا اچھا گزرا، اور میرے سامنے آپ آ گئے تو میں نے جیل کی ہوا کاٹی۔ بس بادشاہ مسکرایا، اس کی سمجھ میں بات آ گئی کہ آگے سے آنا وانا یہ کیا ہے، یہ فضول قسم کے خرافات ہیں، یہ فضول قسم کی باتیں۔ کہا تم تو بادشاہ تھے، اگر تم میرے سامنے آ گئے تھے، سب سے پہلے شخص تم ہی میرے سامنے آ گئے، پھر تو میرا دن اچھا گزرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے جیل کی ہوا کھائی۔ تو لہذا یہ چیز ہمیں اپنے ذہنوں سے کھرچ کر باہر نکالنی ہے کہ ہم باہر تلاش نہ کریں، ہم اپنے آپ اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے ایمان پر دھیان دیں، ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے۔
ہے کیا حقیقت کہ ہر شخص کے گلے میں، ہر شخص کی گردن میں ہم نے چپکا دیا ہے اس کا شگون۔ تو یہ کیا ہے، اس کی کون سی حیثیت ہے، کس قسم کا یہ ہوگا؟ ممکن ہے کوئی ایسی چیز ہو اور وہ چپ کی صورت میں قیامت کے دن نکالی جائے گی، سب کچھ اس میں ریکارڈ ہوگا، جیسا کہ اس کی اگلا والا جو حصہ ہے اس آیت کا، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر ہم نکالیں گے اس کو یوم القیامت، قیامت کے دن، کتاباً، یہ ایک نوشتہ ہوگا، لکھی ہوئی تحریر ہوگی، ایک رجسٹر سمجھو، ایک رجسٹر ہوگا، یا ایک چپ کی صورت میں سمجھو یہ ہوگی، یلقاہ، وہ پائے گا اسے منشورا، کھلا ہوگا، یعنی اس کو پائے گا اور سب کچھ اس میں نوٹ پائے گا اس نے کیا کیا ہے۔ گویا دنیا میں بھی جو تم نے کیا ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے، اور آخرت میں بھی جو تمہیں بھگتنا پڑے گا وہ تمہارے ہی اعمال کی وجہ سے ہوگا۔ وہاں تم دیکھو گے اور کھلی ہوئی کتاب میں یہ چیزیں آپ کو ملیں گی، اور حکم ہوگا تم سے، اقرا کتابک، پڑھو اپنی یہ کتاب، پڑھو اپنا یہ نوشتہ، پڑھو اپنی یہ تحریر جو تم نے خود لکھی ہے، پڑھو یہ۔ اور وہاں ہر ایک پڑھے گا، جو یہاں بالکل ان پڑھ بھی ہوگا، جس نے کبھی نہیں پڑھا ہوگا، الف با تا بھی نہیں پڑھا ہوگا، وہاں وہ اپنی اس کتاب کو پڑھے گا۔ اقرا کتابہ کا، پڑھو اپنی یہ کتاب، اپنا یہ نام اعمال پڑھو۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کافی ہے آج تو خود اپنا حساب لینے کے لیے، تو اپنا حساب آج خود لے لے، خود کافی اپنا حساب لینے کے لیے، خود پڑھ لے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا، فانما یہتدی لنفسہ، تو اس نے یہ ہدایت کا راستہ اپنے ہی لیے اختیار کیا، یعنی اس کا فائدہ یہ مفید ثابت ہوگا اسی کے لیے جس نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا۔ ومن ضل، اور جس نے گمراہی کا راستہ چن لیا، جو گمراہی کے راستے پہ چل پڑا، فإنما يضل علیہا، تو اس گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہوگا، یعنی جو ہدایت کے راستے پہ چلا اس کا فائدہ اسے ملے گا، جو گمراہی کے راستے پہ چلا اس گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور نہیں اٹھائے گی کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ، یعنی گناہ کا بوجھ۔ ولا تزر، نہیں اٹھائے گا، وازرۃ، اٹھانے والا، وزر، بوجھ، اخرى، دوسرے کا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ گناہ کسی نے کیا ہوگا اس کا بوجھ کسی اور کے سر جائے گا، نہیں، ہر ایک شخص جو ہے اپنے گناہ کا بوجھ خود ہی اٹھائے گا، جو کچھ اس نے کیا ہے اس کیے کی سزا اسی کو ملے گی، اس کی سزا کسی اور کو نہیں ملے گی۔ یہاں ایک کلیئر کٹ یہ ہمارے ذہن میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ وہاں کوئی اپنے آپ کو یہ بات کہ حق نہیں چھڑا سکتا، نہیں فلاں کی وجہ سے جو ہے یہ میں گمراہ ہو گیا، فلاں کی وجہ سے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، نہیں، غلطی تم نے کی، تمہیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی، اور جس نے تمہیں اس غلط راستے پہ لگایا اس کو اپنی سزا ہے، وہ اپنی سزا بھگتے گا، لیکن تم یہ کہنے سے چھوٹ نہیں پاؤ گے، چھوٹ نہیں جاؤ گے کہ بس میرا اس میں قصور نہیں ہے، مجھے فلاں وجہ سے میں اس غلط راستے پہ پڑ گیا، نہیں، تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ وما كنا معذبین، اور ہم سزا نہیں دیتے، ہم عذاب نہیں دیتے، حتی نبعث رسولا، جب تک نہ ہم کوئی پیغامبر بھیجے، یعنی کسی قوم کو بھی عذاب نہیں آتا جب تک نہ اس کے پاس رسول بھیجا جائے، جب تک نہ اس کے پاس کوئی پیغام پہنچانے والا بھیجا جائے، اس کے سامنے حقیقت کھل جائے گی، اس کے بعد اسے اللہ کی نافرمانی کی، اس پر عذاب آ جائے گا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کسی بستی کو ہلاک کرنا ہے، امرنا، ہم حکم کرتے ہیں، مترفیہ، اس کے جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں، اس کے جو پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، خوشحال لوگ ہوتے ہیں، یا اس کے جو خاص طبقہ جو لوگوں کا ہوتا ہے، خاص لوگ جو ہوتے ہیں، فَفَسَقُوا، تو وہ برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، فیہا، اس میں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، اور پھر پوری ہو جاتی ہے ان پر بات، یعنی عذاب کی بات ان پر پوری ہو جاتی ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم
ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں. یعنی خوشحال طبقہ ہی پہلے برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. جو خواص ہوتے ہیں وہی پہلے برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر جو عوام ہے وہ ان کو دیکھ کر وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، پھر وہ نہی عن المنکر کا فریضہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ کسی بھی قوم دیکھنا ہوگا، اگر کسی قوم پر عذاب آنے والا ہوگا تو ان کے خوشحال طبقے کو دیکھو اور ان کے جو خواص ہیں ان کی طرف دیکھو کہ وہ اچھائیوں کی طرف جا رہے ہیں یا برائیوں کی طرف جا رہے ہیں. اگر وہ برائیوں میں لت پت ہیں تو سمجھو کہ عذاب قریب ہے. اللہ بچائے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. بس ایک آیت اور ہے، وَكَمْ أَحْلَقْنَا مِنَ الْقُرُونِ، اور کتنی ہی قومیں ہم نے ہلاک کر دی. وَكَمْ أَحْلَقْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوح، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد کتنی قوموں پر ہم نے عذاب لایا. اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح تک کسی بھی قوم کو عذاب نہیں آیا، کوئی بھی قوم شرک میں مبتلا نہیں ہوئی. پہلی قوم ہے حضرت نوح علیہ السلام. ایک حدیث پاک کی روشنی میں بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے، سب سے پہلے جس قوم نے شرک کیا وہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا نوح علیہ السلام کے بعد. وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، کافی ہے تیرا رب بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کے گناہوں سے، خبیرًا بصیرا، خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اسے خبر دے، وہ خود خبیر اور بصیر ہے اپنے گناہوں کے، اپنے بندوں کے گناہوں سے، اپنے بندوں کی نافرمانیوں سے، اپنے بندوں کی حرکات و سکنات کو ڈائریکٹ وہ خود دیکھتا ہے. اگر اس نے یہ سسٹم رکھا ہے کہ کوئی نوٹ کر رہا ہے، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، تو وہ اس لیے ہے کہ تاکہ اس وقت عدل جو ہے مکمل ہو جائے ہر اعتبار سے، کوئی یہ نہ کہے کہ اس وقت گواہ بھی سامنے آ جائے. لہٰذا ان باتوں میں کلیئر یہ ہو جاتی ہے کہ ہر شخص جو ہے خود ہی اپنے کافی حساب کرنے کے لیے باہر کی دنیا کو مت دیکھے، اپنے ہی اندر دیکھے مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی، کوئی عذاب آ رہا ہے تو اس میں میرا قصور ہے، کسی اور کا قصور نہیں. جب ہم درست ہوں گے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی بچیں گے. پھر عمر کی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس وقت ان کے دور میں ایک بار زلزلہ آیا تو انہوں نے پاؤں مار کر زمین سے کہا کہ اے زمین تو کیوں کانپ رہی ہے، کیا میں نے تجھ پر عدل نہیں کیا ہے. پھر عمر کی طرح ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ عذاب ہمارے لیے کیسے آ رہا ہے. تو اصل میں دیکھنے کی چیز یہی ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں، اپنے گناہوں کو نوٹ کریں اور ایک ایک گناہ کو، اپنے ایک ایک خیال کو، ایک ایک غلط خیال کو، ایک ایک غلط نیت کو، ان کو ہم کھرچ کر باہر نکال دیں. کوئی بھی غلط خیال ہو، یہ سب کچھ نوٹ کیا جا رہا ہے، چپ ہمارے اندر لگائی گئی ہے کہ جو غلط کام ہم کریں، جو زبان ہماری غلط بولے، جو آنکھ ہماری غلط دیکھے، جو غلط ارادہ ہوگا ہمارے دل میں، جو غلط سوچ، غلط فہم ہمارے دماغ میں ہوگا، اس سب کو نوٹ کر رہا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو برائیوں سے، گناہوں سے اور غلط راہوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں اور اپنے آپ کو سیدھی راہ پہ چلانے میں کامیاب ہو جائیں. وہی ہمیں کامیابی عطا کرے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.